اسلام نے کہا ہے کہ دوسروں کو آگے بھی بڑھاؤ. اسلام نے کہا دوسروں کو, کسی کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے اس کی ہمت افزائی کیجئے کہ تم اور پڑھ سکتے ہو. کسی کا کاروبار بہترین چل رہا ہے, اس کو آپ کے پاس آئے کوئی نیا مشورہ لینے, مشورہ ایک امانت ہے. محمد رسول اللہ نے کہا اسے بہترین مشورہ دو تاکہ اور آگے بڑھ جائے. آج تو اس معاملے میں بھی لوگ سخی نہیں رہے. آج تو مشورہ دینے میں بھی لوگ کنجوسی کرنے لگے, مشورہ دینے میں بھی حسد کرنے لگے. بڑے بڑے ملا مولوی بھی آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں بس اس لیے کہ یہ سمجھیں کہ ہم آگے رہیں وہ پیچھے ہو جائے. وہ قوم جس نے پانی ایک زخمی کو پلانے کے لیے دوسرے نے دوسرے کی پیشکش کر دی, دوسرے نے تیسرے کی پیشکش کر دی, تیسرے نے چوتھے کی پیشکش کر دی کہ پہلے میرے ساتھی کو پانی پلا لو, اس قوم کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی فلاں بندہ تو خراب ہے, ہم اس سے زیادہ بہتر ہیں. تو اس کا مطلب ان کو ابھی رب رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاہتے کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا ہیں. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. عبادات اس لیے بنائی کہ آپ بہترین انسان بن جائیں. سخی بننے کی کوشش کیجئے, کنجوس نہ بنیے. دوسرے کے درد کو یاد رکھیے. آپ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے, اس وقت تک اچھے انسان نہیں بن سکتے, اس وقت تک بہترین رب رسول کے بندے نہیں بن سکتے تب تک جب تک آپ دوسرے کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے. اگر آپ کا دل پتھر ہے, دوسرا تکلیف میں, آپ کے دائرے میں, آپ کو سکون سے نیند آ رہی ہے, تو یقین مانے رب رسول کے نزدیک آپ ظالم ہیں, آپ ایمان والوں میں شامل نہیں ہیں. آپ کے دائرے میں ہے کہ فلاں بندے کو آپ راحت پہنچا سکتے ہیں, لیکن آپ نے منہ پھیر لیا اس سے. اب جس کو تکلیف ہے, چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے, تکلیف والے کا مذہب کوئی بھی ہو, آپ کو پتا آپ کا پڑوسی دکھ میں ہے, درد میں ہے, پریشانی میں ہے, اب چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, آپ نے اسے آنکھیں پھیر لی کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا. یقیناً آپ رب رسول کے نزدیک ظالم ہے, کیونکہ جس کے دل میں صلہ رحمی نہیں ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ اسلام نے بڑے دل کے ساتھ, پوری کائنات کے ساتھ جپھی ڈالی ہے, کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو اپنی چھاتی سے لگایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سارے رنگ اور بھید مٹا کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجدوں کی ان صفوں کو نہیں دیکھتے, ان صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے رنگ کو نہیں دیکھتے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی سرمایہ دار ہے, کوئی افسر ہے, کوئی چپراسی ہے تو کوئی کمشنر ہے, دیکھتے نہیں ان سبوں کو پوری دنیا میں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے. کائنات میں آج وہ انگریز زندہ ہے, کائنات میں وہ انگریز ابھی زندہ ہے امریکہ میں. اس نے ایک کتاب لکھی آج سے 10-15 سال پہلے, دنیا کے 100 بڑے آدمی. دنیا کے کتنے بڑے آدمی بھائی؟ 100 بڑے آدمی. اور جس نے کتاب لکھی وہ عیسائی ہے. اور جب اس نے کتاب لکھی دنیا کے 100 بڑے آدمی, تو اس کتاب میں 100 لوگوں میں نمبر 1 پر کس کو رکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا. اور اس نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان ہے, کیونکہ کئیوں نے حکومت چلائی تو مذہب چھٹ گیا, تو مذہب چلایا حکومت چھٹ گئی. کہتا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بیک وقت امام الانبیاء بھی ہیں, خاتم النبیین بھی ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ المنورہ کے بانی بھی ہیں. وہ امامت بھی کرتے ہیں, غریبوں کی خبرگیری بھی کرتے ہیں, وہ دنیا کو علم بھی سکھاتے ہیں, کاروبار کا طریقہ بھی عطا کرتے ہیں. انہوں نے دنیا کو سکھایا کہ دنیا رہے گی کس طریقے کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں کہ بندہ کام ایسا کرے کہ جو اپنے ہم مذہب بھی نہ ہو وہ بھی ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں. تو اس چکر میں نہ رہیے کہ کون اسلام کا مخالف ہے کون نہیں. جو ایماندار ہوگا
وہ اس وقت آپ کا احترام کرے گا جب آپ ایماندار ہوں گے. مسلمانوں یاد رکھنا، اگر آپ نے بحیثیت مسلمان کسی سے ٹھگی ماری تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مجرم بنیں گے.